بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پہلی تو گزارش وہی گھسی پٹی کہ آپ جب اس چینل کو دیکھ رہے ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کرایا یا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں تو پلیز جب سبسکرائب کا بٹن سامنے آئے جو اسکرین پہ اب اپیئر ہوتا رہتا ہے تو اس کو آپ دبا دیں۔ میں آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت ہی شکر گزار رہوں گا۔ موضوعات تو پاکستان میں ملے جلے ہیں، کیونکہ 2 دن سے امریکن الیکشن نے کم از کم جو ہماری جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، جو سیاستدان اور اوپر کے جتنے ہمارے اہل دانش ہیں وہ کیپٹیویٹڈ ہیں، کیونکہ اس الیکشن نے، میں نے کل پورا پروگرام اسی پہ کیا اور اس کی پذیرائی اتنی نہیں ہوئی، لیکن اس میں نے بریف ہسٹری بتا دی اور اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ کم سے کم وقت میں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کو کبھی میں نے ایڈمائر نہیں کیا۔ اور ابھی بھی میں نے ہمیشہ سے کہا ہے، جب ہلری کلنٹن اور ٹرمپ کا الیکشن 2016 میں ہو رہا تھا تب بھی کہا تھا دونوں میں سے کوئی جیتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھوڑا سا ایک ایکڈیمک فرق ہے کہ وہ جو ہلری نے کہا تھا نا کہ ڈیپ سٹیٹ، تو اس نے تو ڈیپ سٹیٹ میں پاکستان کے بارے میں فرمایا تھا۔ انفیکٹ ڈیپ سٹیٹ وہ ہے جو اس وقت امریکہ میں آپ اس الیکشن رزلٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ ڈیپ سٹیٹ ہے اور ہر رزلٹ کو وہ آرکسٹریٹ کرتے ہیں۔ دونوں کینڈیڈیٹس میں انہیں بیٹ ہوتی ہے۔ کچھ کینڈیڈیٹس کے بارے میں ان کے کیونکہ بہت تحفظات ہو جاتے ہیں، جیسے ٹرمپ کے بارے میں ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ نے 4 سال کے اندر کوئی ایسی جو جنگ ہے، میں نے کہا اس سے تھوڑا پیچھے رہے ہیں، تو امریکن اسٹیبلشمنٹ اس سے خوش نہیں ہے، تو کسی صورت میں اس کو وہ نہیں آنے دے گی۔ اور یہ ہے وہ ڈیپ سٹیٹ جس کا ہلری کلنٹن پاکستان کے بارے میں رونا روتی ہے، اور وہ بھی صحیح رو رہی ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ لیکن جو امریکہ میں جس طرح مستحکم ہے کہ جو پہلا بڑا بش سینئر تھا جو 1988 میں الیکٹ ہوا تھا اور ایک ٹرم کے بعد ہار گیا تھا، وہ تو CIA کا ڈائریکٹر رہ چکا تھا، وہ تو تھا ہی جنسیس کا آدمی تھا جو بعد میں اس نے حکومت کی۔ خیر اینیوے، میرا ٹاپک یہ ہے نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کے جو الیکشن ہے اس میں 2-3 باتیں صرف میں کرتا جاؤں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس الیکشن نے امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پولرائزیشن ہر پہ بڑھ گئی ہے۔ ابھی آخری خبریں آنے تک 2 اسٹیٹس کے رزلٹ ہیں جنہوں نے فرق ڈالنا ہے، جارجیا اور ایریزونا۔ ایریزونا کا جو شہر ہے، جو ان کا بڑا شہر ہے فینکس سٹی میں الیکشن کی جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ سے اس لیے نہیں سنا رہا ہے کہ ان کے باہر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ٹرمپ کے حامی جو ہیں ننگا اسلحہ لے کے، اور یہ CNN کی رپورٹ ہے، ہاتھ کے اندر 10 بامز کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اندر لٹریلی جو ہے میڈیا کے لوگ، اور وہ ہاسٹیجز ہیں۔ چنانچہ یہ وہ حالات ہیں کہ جہاں جہاں ان رزلٹس آئیں گے، اور یہ وہ میل ان بیلٹس ہیں جو ڈاک کے ذریعے آئے ہوئے ووٹس ہیں، جو اتنی تعداد میں اضافہ آ رہے ہیں، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں وہ، اور اس کا جو کاؤنٹ ہے اس پہ ٹرمپ نے تو پہلے ہی تحفظات کر دیے۔ ٹرمپ نے تو کہہ دیا تھا میں نے ہار مانی نہیں ہے، اور یہ امریکن جو سوسائٹی ہے اس کے اندر میرا خیال ہے سول وار کرا جائے گا۔ اور امریکہ کے اندر سول وار جو ہے، میرے نزدیک پاکستان کو جو ایک ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کے بعد امریکہ کے اندر کتنی خرابی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں مقافات عمل ہوتا ہے۔ ساری زندگی پوری ہماری تو 70 سال تاریخ جو ہے انہوں نے نیزے کی انی پہ رکھی ہے، ہمارے اندر انہوں نے ہر طرح کی گڑبڑ کری امریکہ نے۔ اب میرا خیال ہے کہ اور باقی ملکوں میں لیبیا کا کیا حال کیا ہے، کس ملک کا، یمن کے اندر کیا حال کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ کیا کہ عراق کا باجا بجا گئے، افغانستان نے کوئی قصور نہیں کیا تھا وہاں پہنچ گئے اور سارا کچھ کیا۔ 9/11 کے بارے میں کبھی بتاؤں گا کہ کیا وہ واقعہ تھا، جو ٹریڈ سینٹرز جو ہے زمین بوس ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں بہانے بنا کے ویتنام، کوریا کے اندر ان کے ہاتھوں پہ کروڑ لوگوں کا خون امریکیوں کے ہاتھوں میں۔ پھر جو اس سے پہلے جو جاپان میں انہوں نے نیوکلیر بامز چلائے تھے، یہ جرت انہوں نے کی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا حشر بڑا برہان ہے۔ اس سے پہلے ریڈ انڈینز کو کیسے اپنے ملک سے نکالا تھا۔ تو مجھے اس سے صرف یہ ابھی مطابقت کرنی ہے کہ وہاں کی جو خرابی ہے وہ امریکہ کو ایز اے کنٹری انکیپیسیٹیٹ کرے گی، اکانومی ان کی نیچے جائے گی، ملک جو ہے وہ ایک بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک پستی کی طرف جائے گا، پوری سوسائٹی درم برم ہو جائے گی۔ اور یہ 10-12 سال پہلے انتھنکیبل تھا۔ خیر جو اہل دانش تھے یا جن بارش بین تھے وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ یہ امریکہ کدھر جا رہا ہے، لیکن ہمارے لوگ چونکہ بڑے کم
فہم ہے امریکہ کے بارے میں، ان کی سمجھ بھی اور انفارمیشن کم ہے، وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ اس ملک کو تو شاید اتنا جو زمین کے اوپر لگتا ہے اللہ سے بڑھ کے ہے، تو اس کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ جو ہمارا جو الیکشن ہے جس کے اندر خانہ جنگی کا خطرہ ہے، جس کے اندر سوسائٹی پولرائزڈ ہے اور ہمارے سے زیادہ پولرائزڈ ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانی ٹائپ الیکشن ہو رہا ہے، بلکہ وہاں پہ تو لطیفے بھی یہی مشہور ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے RTS کا پوچھ رہا ہے کہ وہ نظام کیسے اس کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب سے نمبر مانگ رہا ہے کہ جی کس طریقے سے میں جو ہے ہار رہا ہوں، تو مجھے کوئی بتائیں کہ کوئی ٹیلی فون نمبر دے جسے میں بھی کال کر سکوں اور اپنا الیکشن بچا سکوں۔ یہ وہ چھوٹے آن اے لائٹر نوٹ ہے، سارے لطیفے چل رہے ہیں اس طرح کے، اور چلتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا انہی چیزوں کی ہمات گاہ ہے، ان سے اپنا جو ہے وہ ان سب کا ایک دال دلی نان نفقہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی کل ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر 2 ججز جسٹس باقر اور جسٹس مسرور علی شاہ کے ڈسینٹنگ نوٹس آئے، اور یہ اختلافی نوٹس ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، اس میں میں کچھ بھی تبصرہ نہیں کروں گا۔ میں تبصرہ کیا کروں؟ وہ جو نوٹس اگر میں پڑھ دوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو 7 ججز کا جو ہے فیصلہ ہے وہ انڈرمائن ہوا ہے، اور تاریخ میں 8-10 سال بعد، لمبی تاریخ میں 8-10 سال بعد جب یہ سارے ججز جو ہیں یہ بھی ریٹائرڈ ہو گئے، اور ہم بھی پتہ ہی زندگی دنیا میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن خدا گواہ ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں ان فیصلوں کی کئی دفعہ میں نے تصدیق دیکھی ہے، جیسے جسٹس ثاقب نثار کی، جسٹس منیر کی، تاریخ بڑی پڑی ہے۔ عبدالحمید ڈوگر صاحب مشرف نے ایک آئٹم ڈھونڈا تھا، اور کئی ججز ہیں جس کا نام لینے پاکستان بری پڑی ہے اس طرح کے فیصلے میں، جس میں 7 ججز نے جو ریزن دیا کہ ججز کو جو ہے، ایک جج کو ہمیں بھی اپنا احتساب کروانا چاہیے۔ چنانچہ جو آئین پاکستان، اور یہی مسرور علی شاہ نے لکھا ہے، یہی جسٹس باقر نے لکھا ہے کہ جو ان کو آرٹیکل 10 ہے فیئر ٹرائل کا، اور ایک پورا ہر وہ حق دیتا ہے، تو اس سے ماورائے آئین کہا گیا کہ جو FBI 5 سال تک جائیدادوں کی چھان بین نہیں کر سکتا، وہ FBI کو کہہ دیا کہ اس کی لمبی چوڑی چھان بین کرے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی تکلیف دہ ہے کہ آپ نے ایک قانون جو ہے اس کو اس لیے تار کیا۔ میرے اس میں پوائنٹ آف ویو اپنا بڑا مختلف ہے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ اس سب کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جج سے اس کے ایکول رائٹ چھین لیں، جبکہ 7 ججز نے کہا کہ ججز کو بھی اپنے احتساب کروانا چاہیے۔ تو ان کے لیے منتخب کیا گیا قاضی فائز عیسیٰ۔ خیر اس کے تو میں ابھی تبصرہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بہرحال وہ 7 ججز کا فیصلہ ہے کہ جی ایک جج کو پیش کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے ایک ان کو مثال بنائیں کہ ججز کا احتساب ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ فیصلہ جو ہے تاریخ میں اس کو اچھے ٹیسٹ پہ نہیں لیا جائے گا، اور اس فیصلے کے اوپر ہر طرح کی تباہ آزمائی ہوتی رہے گی۔ یاد رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ایک گلے کی ہڈی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں پین ان دا نیک بنا ہوا ہے پورے سسٹم کے اندر، اور اس کی ساری وجوہات ہی پتہ ہر ایک کو۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایک تقریر کے اندر 5-6 دن پہلے بھی کہا تھا، اور ہر دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جج اس کے اوپر اپوزیشن اپنی سیاست کر رہی ہے۔ میں تو حقیقت میرا پوائنٹ آف ویو بالکل فرق ہے۔ جس دن ابھی اخبار میں پہلی خبر آئی تھی، اور وہ خبر جو تھی وہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں تیار کیا جا رہا ہے، اور وہی نامعلوم شخص جو اکثر میں کہتا ہوں کہ نامعلوم شخص جو ہے نا اس پاکستان کی چولیں ہلا چکا ہے، اور یہ کوئی 60-70 سال سے یہ اس ملک میں ہر طرح عدالتی نظام میں اور FIR میں اور ہر جگہ یہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ معمول شخص کی اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کو کونسل کا ریفرنس آ رہا تھا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ کا بہت ایڈمائرر ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نایاب لوگ جو ہیں جو کہ ایک وقار ہے عدلیہ کا۔ باپ تو جو تھا قاضی عیسیٰ صاحب جو قائد اعظم کے بڑے دوست تھے اور بہت بڑے جو ہے تحریک پاکستان کے بہت بڑے آدمی تھے، یہ ان سے بڑی شخصیت ہے۔ یہ تو اتنا اس بندے نے امپریس کیا ہے کہ پوری عوام، جس کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جی عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے، عوام تو اور آپ کی جو لیگل فرٹرنٹی ہے وہ یکسو ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یکسو ہے۔ لیکن میرا اس معاملے میں تھوڑا سا ایک بڑی منفی تھنکنگ تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ نکالیں۔ کہ ابھی اپوزیشن بھی ایک تحریک شروع کر دیا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک نان نفقہ تھوڑا چلے گا، اس میں تھوڑا تبصرہ بھی کروں گا، لیکن خدا گواہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننا جو ہے اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا جو اصل میں اس ملک کے اندر
ایک گیم چینجر ہوگا قاضی فیض عیسیٰ کو نکالنا. اللہ کرے کہ یہ جو کام کروانا جا رہے ہیں ایف بی آر سے، اس کے لیے ایک چیئرمین بنوایا اپنا ہینڈ پک ایف بی آر کا، جو ان کے مطابق رپورٹ دے گا. پھر یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اپیلیں ہوتی رہیں گی، لیکن قاضی فیضی کے بارے میں جو چند ایف بی آر کے کلیریکل مائنڈ کے کرپٹ افسر ہیں، اور ایف بی آر کے بارے میں پورا پاکستان کا کنسنسس ہے کہ اس سے کرپٹ ادارہ پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہے. وہ قاضی فیض عیسیٰ ان کی مسز کے بارے میں وہ تعین کرے گا. چنانچہ قاضی فیض عیسیٰ کہ جب جائے گا وہ کیس تو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ ہم اس کو بھیج دیں گے، اور سپریم کورٹ نے اپنا جو حصہ ہے ابھی رکھا ہوا ہے. تو دیکھیں میری آج سے دلی دعا کہ اے اللہ میاں، یہ حالانکہ میرے پاس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی بیگم کا کل ہی خط آیا ہے، تو یہ خط میرے پاس پورا پڑا ہے، اور یقین جانے یہ خط ہی میں کسی دن پڑھ دوں گا، آپ دیکھ لیں کہ دل دہلا دینے والا خط ہے. ان کی ایک بات جو ہے، باقی تو بے شمار باتیں کی ہیں انہوں نے پوری سپریم کورٹ کے بارے میں، اپنے تحفظات دیے ہیں، اپنی باتیں کی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں. ظاہر ہے حاضر ججز کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کانٹیمپٹ کا، توہین عدالت کا ایک بڑا سخت قانون موجود ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی ایف آئی آر ان کی درج نہیں کی کس شخص کے خلاف جس کی ویڈیو ہے کہ ہمیں اس کو قتل کرو، اس طریقے سے قتل کرو. اس کو سپریم کورٹ میں عزت دی گئی. اس نے کہا کاش میں بھی آئی جی کو اغوا کر کے اپنی ایف آئی آر کروا سکتی. یہ ایک تماچا ہے ہمارے سسٹم پہ. اور ایف آئی آر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، پہلی اطلاع دینا اپنے اس کی. تو پہلی اطلاع جو ہے اس کے لیے اس کو کئی ہفتے انتظار کرنا پڑا، عدالتوں کے دھکے کھانے پڑے، اور اس بندے کو پھر ضمانت بھی مل گئی. ٹیررسٹ کورٹ نے کہا اس پہ کیس نہیں ہو سکتا، اس پہ ٹیررزم کا دفعہ نہیں لگتی. تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے کہ جہاں راؤ انواروں کو افتخار الدین مرزا، جس نے تھریٹ کیا قاضی فیض عیسیٰ کو، اور ان کو کوئی تحفظ نہیں فراہم کیا گیا. تو قاضی فیض عیسیٰ کی خرابی میں اس ملک کی تعمیر پوشیدہ ہے. قاضی فیض عیسیٰ کی خرابی میں ہے. وہ تکلیف دہ بات سوچیں کہ قاضی فیض عیسیٰ جج کو یہ ڈسمس کر دیں گے یا ٹرائل کریں گے، لیکن خدا گواہ ہے کہ یہ کام اللہ کرے ان سے ہو جائے، اور قاضی فیض عیسیٰ کو نکالیں اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں. پھر دیکھیں آپ اس ملک کے اندر کیا طوفان آتا ہے. وہ جو مشرف نے افتخار چوہدری صاحب کو نکالا تھا اس کو بھول جائیں گے. اور پھر ساتھ اپوزیشن کی تحریک چل رہی ہے، اور یہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس کے بارے میں چند فکر کہہ دوں کہ میں اس سے کوئی متاثر نہیں ہوں. یہ پتہ نہیں یہ کیا بھونڈی کی تحریک ہے. میں تو تحریک جس میں حصہ لے چکا ہوں ذاتی طور پہ، جب 17-18 سال کا تھا، ایوب خان کے خلاف کے آخری دنوں میں چلی تھی. 1977 میں پہلے دن سے لے کر نیلا گنبد لاہور سے جو پاکستان نیشنل الائنس نے بھٹو کے خلاف چلائی تھی، اور وہ 2.5 مہینے بعد مارشل لا پہ ختم ہوئی تھی 5 جولائی 1977. اس کے اندر ہر دن ہر شام میں اس کا حصہ رہا تھا. کیس بھی میرے اوپر بہت بنے تھے. پھر میں جو ہے 2007 افتخار چوہدری صاحب کا جب پہلی پیشی تھی 13 مارچ 2007 کو، میں اس دن سپریم کورٹ جو ہے 11 بجے پہنچ گیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، جبکہ بالکل وہاں پہ انہوں نے ہر طرف سے بھاڑے لگائی ہوئی تھی، کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کہ جب 13 جولائی کو آمد تھی 2018، تو اس دن میں بھاٹی جا کے پورا جائزہ لے کے آیا، سارا دیکھ کے آیا. تو مجھے اس کی جو نواز شریف صاحب نے جو کچھ ووٹ کے عزت دو کے نام پہ جو کرتے رہے، اس کو میں نے پورا اچھی طرح خود جا کے آبزرو کیا، دیکھا. اور اب جو اپوزیشن چلا رہی ہے اس کے تو ایک ایک لمحے سے میری آگاہی ہے. تو یہ تحریک مجھے عجیب و غریب لگتی ہے کہ اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی تحریک ہے. پتہ نہیں، یا تو یہ کسی کے اپوزیشن اشارے پہ کام کر رہی ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے. میں اس میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن جو تحریک جس میں نواز شریف کا بیانیہ پبلک اڈاپٹ کر دیا ہے، اور آپ کو 3 جگہوں پہ اتنی پبلک ملی ہے، اس کے بعد آپ ستو پی کے سو جائیں، یا اس کے سب اچھا کی رپورٹ، یا یہ کہیں کہ حکومتیں کوئی بیوقوفی کرے جو کہ کرنے کی اہل ہوں، شاید کر بھی دیں اور آپ کا دال دلیہ چل جائے، جیسے کیپٹن صفدر کے اوپر اور آئی جے کے اغوا کے اوپر ہوا ہے. اور اس کے بعد جو واقعات ہو رہے ہیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعہ وہ کرتے ہیں جو ہو جاتا ہے. تو مجھے اپوزیشن کی تحریک جو ہے جس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ دسمبر 25 کو پتہ نہیں کیا یا 13 کو، ابھی یہ بھی کنفیوژن ہے. میرا خیال ہے 13 دسمبر کو انہیں 25 دسمبر چینج کر دیا ہے. وہ لاہور کا اتنا جس کو کہنا چاہیے ہاسٹائل ویدر ہوگا کہ، اور بارشیں بھی شروع ہو رہی ہوں گی دسمبر کے آخری ہفتے میں، اور اس سے پہلے ایک کوہر اور دھند اور پولوشن اور فوگ وغیرہ نے یہاں پہ حشر نشر کیا ہوگا، اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے انٹرسٹی بالکل ناممکن ہوگی. تو ایسے میں جو پلان بنا ہے، جو سامنے آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لاہور کے جلسے تک یہ کوئی رسمی کارروائی کر رہے ہوں، جو ناٹ بیڈ، پھر میں اس میں تھوڑا سا ساتھ دیتا ہوں. لیکن اس رسمی کارروائیوں کے بعد، اگر لاہور کے جلسے کے بعد آپ جو ہیں
ان بلاک استعفے دے دیں، سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی، بے شک صوبائی اسمبلیوں میں بھی نہ دیں پیپلز پارٹی کو تاکہ آسودگی رہے، سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی، کیونکہ سینٹ میں آپ کی اکثریت ہے، پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نیشنل اسمبلی کے استعفے دیں گے اور اگر وہ 100 سے زیادہ حلقے بن جاتے ہیں جو کہ ہیں، اور ان حلقوں میں الیکشن ہو یا نہ ہو، یہ پھر آپ نے طے کرنا، اپوزیشن نے، اور یہ پبلک نے طے کرنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ اتنی بڑی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے کوئی ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ 45 ڈیز کی جو ایک لیگل ایکٹیویٹی ہوگی اور جس کو ایک تحفظ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایک اور تماشا ہوگا۔ اور یہ الیکشن جب 1977 بھٹو صاحب نے کرائے تھے، اسی کے جواب میں یہ موومنٹ چلی تھی اور جس نے بھٹو صاحب کا بالکل تختہ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ تو ایسی موومنٹ جو ہے جو کہ آگ کے اس پورے نظام کے اوپر سوال کھڑی کرے گی، وہ تب بھی ہوگی، وگرنہ اس سے پہلے مجھے کوئی آسودگی نظر نہیں آتی، الا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کرائی ہو جی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ بڑھائیں اور ہم عمران خان صاحب کو چلتا کریں یا کوئی اور چینج کریں۔ وہ مجھے ویسی پسند نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو نیا نظام ہو اس کا پورا پہلے سوشل کانٹیکٹ لکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو جو جگہ دینی ہے یا انہوں نے لینی ہے وہ بالکل اپنے سینے سے لگائے کارڈ نہ ہو، سامنے رکھیں اور یہ طے ہو جائے کہ سیاستدانوں نے اس ملک کو آگے چلانا ہے تو کس طرح چلانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔